تو غیر ضروری یہ تقریروں میں میرے کو مارو میں مرنے تیار ہوں، ایک بار نہیں 1000 بار مرنے تیار ہوں، یہ سب کئی کو صاحب آپ کو آل انڈیا لیول پہ مساجد بچانے کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں دیے، خانخواہیں درگاہیں اور وقف جائیدادیں بچانے کی آپ کو آل انڈیا لیول پہ کوئی ذمہ داری نہیں دیے، تو پھر یہ پوری ذمہ داری آپ خود اپنے کھانوں پہ لے کے تقاریر اور میڈیا ڈیبیٹس کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب، حق بات تو یہی ہے، پریکٹیکلٹی یہی ہے کہ بابری مسجد پہ آپ 27 سال تک جلسے تقاریر اور میڈیا ڈیبیٹس کر کے صرف اور صرف سرخیوں میں رہے۔ بابری مسجد کو آپ اپنے آپ سے جوڑ لیے، اپنی جماعت سے جوڑ لیے، ایسا ظاہر کرے کہ بابری مسجد کی ساری ذمہ داری آپ کے کھانوں پر ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بس وہی ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر وہی دل بہلانے والے اشعار، آہ بابری مسجد ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل ابھی زندہ ہے۔ نوٹ، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں اور AIMIM کا مخالف نہیں ہوں۔ سیاسی مفاد کے لیے اگر دین اسلام اور مسلمانوں کا استعمال ہوگا تو میں ضرور بولوں گا، اور کمنٹس میں آؤٹ آف سبجیکٹ میرے اوپر تبرہ پڑنے والوں کو کہنا چاہوں گا کہ مجھے صرف انسانیت اور محبت کی زبان سمجھ میں آتی ہے، ایٹیٹیوڈ بتانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ میرے پاس میرا ہی ایٹیٹیوڈ بہت ہے۔ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ میں خاموش رہوں، حق نہیں بولوں، سوال نہیں کروں، تو پھر اپنے MLA سے کہو کہ عوام کے پینڈنگ ورک جلدی کمپلیٹ کریں، اپنی کانسٹیٹوئنسی کی عوام سے کوآپریٹ کریں اور عوام کا کام کریں۔ ووٹ لے کے میں MLA بن گیا بول کے غائب رہیں گے، انجان رہیں گے، تو پھر میں بولوں گا۔ یہ میرا شرعی اور جمہوری حق ہے۔ ارے ظالموں، یاد رکھو، میں مسجد بچانے کے لیے، خانخواہوں کو بچانے کے لیے، درگاہوں کو بچانے کے لیے، وقف کی جائیداد کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے، انصاف کے لیے میں ایک بار نہیں 1000 مرتبہ مرنے کو تیار ہوں۔ تم کیا کرو گے بتاؤ؟ آپ مساجد بچانے، خانخواہوں کو بچانے، درگاہوں اور وقف جائیدادوں کو بچانے ایک بار نہیں 1000 بار مرنے تیار ہے، تو میرے صاحب تو یہ پوری ذمہ داری آپ کے سینے پہ کیوں لے رہی ہیں؟ اور ویسے بھی مرنے سے مساجد، خانخواہیں، درگاہیں اور وقف جائیدادیں تو نہیں بچ سکتی، اس کے لیے زندہ رہنا لازم ہے۔ تو غیر ضروری یہ تقریروں میں میرے کو مارو میں مرنے تیار ہوں، ایک بار نہیں 1000 بار مرنے تیار ہوں، یہ سب کئی کو صاحب آپ کو آل انڈیا لیول پہ مساجد بچانے کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں دیے، خانخواہیں درگاہیں اور وقف جائیدادیں بچانے کی آپ کو آل انڈیا لیول پہ کوئی ذمہ داری نہیں دیے، تو پھر یہ پوری ذمہ داری آپ خود اپنے کھانوں پہ لے کے تقاریر اور میڈیا ڈیبیٹس کیوں کر رہے ہیں؟ اور مسلمانوں کو آپ ایک بات بتائیے کہ ہمارے بھارت دیش کے مساجد، خانخواہیں، درگاہیں اور وقف جائیدادیں آپ کس سے اور کیسا بچا سکتے؟ جمہوریت اور قانون کی بالادستی آپ کیسے کر سکتے؟ دیکھیے صاحب، حق بات تو یہی ہے، پریکٹیکلٹی یہی ہے کہ بابری مسجد پہ آپ 27 سال تک جلسے تقاریر اور میڈیا ڈیبیٹس کر کے صرف اور صرف سرخیوں میں رہے۔ بابری مسجد کو آپ اپنے آپ سے جوڑ لیے، اپنی جماعت سے جوڑ لیے، ایسا ظاہر کرے کہ بابری مسجد کی ساری ذمہ داری آپ کے کھانوں پر ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، بس وہی ہار کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر وہی دل بہلانے والے اشعار، آہ بابری مسجد ہم شرمندہ ہے، تیرے قاتل ابھی زندہ ہے۔ بس اب اسی سے کام چلانا ہے۔ آپ خود دیکھیے کہ نیشنل لیول پہ ایک مسجد کا یہ حال ہوا، تو آپ اس طرح ہندوستان کے باقی 6 لاکھ مساجد کو کس سے اور کیسے بچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیا جلسے تقریراں کرنے سے مساجد، خانخواہیں، درگاہیں اور وقف جائیدادیں بچ جاتے؟ کیا میڈیا ڈیبیٹ کرتے بیٹھنے سے جمہوریت اور قانون کی بالادستی ہو جاتی؟ کیسا کرتے صاحب؟ آپ مسلمانوں کو بتائیے، دیش کی کسی ریاست میں آپ کی حکومت نہیں ہے، نیشنل لیول پہ آپ کی پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے، نیشنل لیول پہ آپ کی گنتی اپوزیشن میں بھی نہیں ہے، نیشنل لیول پہ جہاں آفیشیل اپوزیشن انڈیا ٹینٹ میں 37 پولیٹیکل پارٹیز ہے، اس میں بھی آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ دیش کے مختلف ریاستوں کے مفتیان اکرام، علماء، مشائخین اور دینی جماعتیں آپ کے پالیسیز کے خلاف ہیں، تو پھر سارے دیش کے قانون اور جمہوریت کی بالادستی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسا مساجد، خانخواہیں، درگاہیں اور وقف جائیدادیں بچا سکتے ہیں؟ اپنی خود کی ریاست تلنگانہ کے حیدرآباد پہ آپ کی 65 سال سے قیادت ہے، صرف ایک وہی جگہ پہ
1 MP اور 7 MLA سے. وہاں ایک عرصے دراز سے وقف بورڈ آپ کے ممبرز کے قبضے میں ہے. پھر 80% وقف جائیدادیں وہاں قبضہ کیسے ہو گئے؟ کیوں نہیں بچائے آپ کی قیادت وقف بورڈ کے اوپر آپ کے ممبرز کا قبضہ، پھر بھی 80% وقف جائیدادیں غائب. آپ کی ریاست میں مساجد کو کیسے شہید کر دیا گیا؟ کیوں نہیں بچائے آپ تو قیادت میں ہوتے ہوئے مسلمانوں کو جواب دے دیے کہ جو کانٹریکٹر مسجد پہ بلڈوزر چلایا اس پہ کمپلین کر لو، لیکن مساجد شہید کرنے والوں کو آپ قیادت میں ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کرے. قبرستانوں پر قبضے کر لیے گئے، وہاں شادی خانے بن گئے. بچانا تو دور کی بات، آپ خود وہ شادی خانوں کی اوپننگ کریں. لال دروازہ ہرا کرنے کی بات کرے تھے، لال دروازہ تو ہرا نہیں کر سکے. چار مینار کی مسجد لال ہو گئی. جہاں 65 سال سے آپ مضبوط ہے، قیادت میں ہے، وہاں 7 MLA اور 1 MP کے ہوتے ہوئے آپ کے خود کے شہر، خود کی ریاست میں قانون اور جمہوریت کی بالادستی نہیں کر سکے. مساجد، خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان اور وقف جائیدادیں وہاں مسلمانوں کے لیے نہیں بچا سکے. تو جہاں پر آپ کا سیاسی وجود ہے ہی نہیں، وہاں آپ یہ سب کیسے بچائیں گے صاحب؟